السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، انسانی معاشرے میں اور جنگلی معاشرے میں کئی فرق ہیں۔ اب تو خیر ختم ہو گئے، ہمیں نہیں پتہ چلتا، لیکن ایکچولی انسانی معاشرے میں اور جنگلی معاشرے میں بے پناہ فرق ہے، اپوزٹ ہے۔ یہ کوئی انسانی معاشرہ یا جنگلی معاشرہ ہے؟ جیسے دن اور رات، زہر اور شہد، سفید اور سیاہ، زمین اور آسمان متضاد ہیں۔ کسی زمانے میں انسانی معاشرہ اور جنگلی معاشرہ متضاد تھا، اس میں بے شمار فرق ہیں۔ ایک فرق یہ ہے کہ جنگل کے رہنے والوں کے مابین میں حقوق و فرائض کوئی نہیں ہوتے۔ ہرنی کے یہ حقوق ہیں، شیر کے یہ فرائض ہیں، ہاتھی کے یہ فرائض ہیں، گجڑ کے یہ حقوق ہیں، خرگوش کے یہ حقوق ہیں، مارخور کے یہ فرائض ہیں۔ نہ کسی کی جان محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ آبرو محفوظ، نہ بچے محفوظ، نہ گھر محفوظ۔ بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ حقوق و فرائض کا ایک خوبصورت نظام کوئی نہیں ہوتا۔ انسانی معاشرے کا ایک حسن یہ ہے کہ انسانی معاشرے میں حقوق و فرائض ہوتے ہیں۔ یہ حقوق و فرائض جتنے مضبوط ہوں گے، جاندار ہوں گے، عمل ہوگا، اتنا انسانی معاشرہ شاندار ہوگا، جاندار ہوگا، پاکیزہ ہوگا اور خوبصورتی ہوگی، اور جنت اپنی رنگینیاں مستعار دے گی۔ جس معاشرے میں انسانی حقوق نہ ملیں اور ملیں تو اس پہ عمل کوئی نہ کرے، تو معاشرہ دھیرے دھیرے تدریجاً گریجولی جنگلی معاشرے کی طرف چلا جاتا ہے۔ شور یوں ہی نہ پرندوں نے مچایا ہوگا، کوئی جنگل کی طرف شہر سے آیا ہوگا۔ سانپ کے ماحول میں، شہر کے ماحول میں بھی سانپ 100 قسموں کے ہیں۔ جوگیوں پھیرا ادھر بھی ایک ویرانے کے بعد۔ اسلام واحد دین ہے جس نے حقوق و فرائض کا ایک متوازن، معتدل، قابل عمل نظام دیا، اور شاید کوئی مخلوق ہو جس کا حقوق و فرائض کی فہرست اسلام میں نہ ہو۔ پرندوں کی، اور پرندے کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جس کی خاطر اسلام حقوق و فرائض وضع کرتا۔ آپ نے فرمایا رات کو پرندوں کا شکار نہ کیا کرو۔ آپ نے فرمایا جو پرندے انڈوں پہ بیٹھے ان کا شکار نہ کیا کرو۔ آپ نے فرمایا جن پرندوں کی جنس کم ہو رہی ہو ان کا شکار نہ کیا کرو۔ آپ نے فرمایا جن پرندوں کو کھانا نہیں، حرام نہیں، ان کا شکار نہ کیا کرو۔ آپ نے فرمایا جن پرندوں کی غذا کے رحم و کرم پہ بچے پڑے ان کا شکار نہ کیا کرو۔ کیوں؟ کہ جو اسلام پرندوں کے متعلق انسانوں کو حقوق و فرائض دیتا ہے، پرندوں کو نہیں کہا کہ تمہارے فرائض یہ ہیں، البتہ مسلمانوں کو کہا تمہارے فرائض یہ ہیں۔ حالانکہ سخر لکم ما فی الارض جمیعا، پرندے انسانوں کے لیے ہیں، پرندوں کو انسانوں کے فرائض پورے کرنے چاہیے تھے، لیکن کبھی کسی پرندے کے بارے میں فاختہ ہے، طوطا ہے، مین ہے، کبوتر ہے، فالکن ہے، ان کو نہیں کہا گیا تمہاری ڈیوٹیز یہ ہیں۔ ہمیں کہا گیا تمہارے ڈیوٹیز یہ ہیں، ان کے رائٹس ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جنت میں وہ لوگ جائیں گے جن کی عادتیں اور مزاج پرندوں سے ملتی ہوں گی۔ گویا درس نظامی ہے۔ کوئی آدمی اگر دیکھنا چاہے کہ میں جنتی ہوں یا دوسرے راستے کا راہی، تو اس کے لیے لمبی چوڑی نہیں، نبی رحمت نے ایک آسان سا فارمولہ دیا، یدخلون الجنت اقوام افئدتهم مثل ما افئدت الطیر، جنت میں وہ جائیں گے جن کی عادتیں، مزاج، حرکات، سکنات، کیفیات، معمولات پرندوں سے ملتے ہوں گے۔ پرندے سر شام آرام کرنے کے لیے شاخوں پہ آ جاتے ہیں، پھر رات کے 6 گھنٹے 8 گھنٹے آرام کرتے ہیں، پھر الگ صبح تہجد کے وقت جاگ جاتے ہیں۔ کوئی پرندہ ایسا نہیں ہے جو تہجد کے بعد سوئے۔ وہ میرے گھر کے لان میں درختوں میں بیٹھے ہوئے پرندے ہوں یا افریقہ کے گھنوں جنگلوں پہ بیٹھے ہوئے پرندے ہوں، ہر پرندے کے اندر ایسا میکنزم ہے کہ وہ تہجد کے وقت جاگ جائے گا۔ آپ نے فرمایا رات کو پرندوں کا شکار نہ کرو، منع۔ لوگ رات کو ٹارچ لے کر پھر رہے ہوں گے کہ اس درخت پہ 50 کبوتر بیٹھے ہیں، فاختیں بیٹھی ہیں، اس درخت پہ چڑیا بیٹھی ہے، اس درخت پہ تلیر بیٹھا ہے،
دیگر پرندے، اب وہ جب ٹریس ہو جائے گا تو فائر کر دیں گے، فائر کرنے میں 10 پرندے مر جائیں گے، 500 پریشان ہو جائیں گے، وہ ساری رات سو نہیں سکیں گے، ساری رات ہواؤں میں بکھر جائیں گے اور پرندے بھولے بھالے ہوتے ہیں، ایک دفعہ بدک جائیں تو پھر آسانی سے اعتماد میں نہیں آتے، ان کا دل کی دھڑکن بڑی تیز ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ ڈر جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا راتوں کو پرندوں کا شکار نہ کرو، 4 پرندے مار لو گے، باقی 700 پرندے ان کا کیا بنے گا؟ تو ان کی راتیں بے خواب ہو جائیں گی۔ آپ نے فرمایا بلا وجہ پرندوں کو جنگلوں میں بند نہ کرو، قدرت نے ان کو پر دیے ہیں تاکہ کھلی فضا میں اڑے۔ ایک صحابی نے کچھ پرندوں کے بچے اپنی چادر میں لے کے آ گیا، ان صحابی کے اوپر وہ چڑیا اڑتی آئی جو ماں تھی۔ آپ نے دیکھا صحابی جہاں جا رہا ہے چڑیا وہاں جا رہی ہے۔ اچانک صحابی نے کپڑا کھولا تو چڑیا نے اپنی قربانی قربان کر کے اس کپڑے کے اندر چلی گئی جہاں اس کے بچے تھے۔ آپ نے بلا کے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہنے کہ میں اس کے گھونسلے سے اس کے بچے اٹھا کے لایا تھا۔ تو آپ نے فرائض میں طے کر دیا کہ ایسے پرندوں کو مت تنگ کرو جن کے بچے گھونسلوں میں ان کے انتظار میں پڑے۔ عمر بن عاص رضی اللہ کو مہم سونپی گئی، فلاں علاقے میں حملہ کے لیے جاؤ، اللہ نے فتح دی، وہاں سے خیمے اکھیڑ کر دوسری جگہ پہ کہا گیا فلاں جگہ جاؤ، تو خیمہ اکھیڑنے لگے تو سپہ سالار کے خیمے کے اندر ایک کبوتری نے انڈے دیے ہوئے تھے، تو ان کو یاد آ گیا آپ علیہ السلام کا قول کہ جو پرندے انڈے دے چکے ہوں اور انڈوں سے سینچنا ہو بچوں کو تو ان کو تنگ نہ کرو۔ انہوں نے خیمہ ہی وہیں چھوڑ دیا، خیمے کو عربی میں فستات کہتے ہیں۔ بعد میں اسی خیمے کی جگہ پہ ایک شہر آباد ہوا، اس کا شہر کا نام بھی فستات رکھا گیا، اور صدیوں امت کو یہ سبق ملتا رہا کہ تمہارے بڑے تو پرندوں کے انڈوں کا لحاظ کرتے تھے، تم بہن بھائیوں کا خیال نہیں رکھتے۔ یعنی جو اسلام پرندوں کا خیال رکھتا ہے، آپ نے کہا اس چڑیا کو بھی چھوڑ دو اور اس کے بچوں کو بھی چھوڑ دو، چھڑوا دیا۔ غزوہ حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ نے دیکھا کچھ صحابہ اونٹ بھگاتے ہوئے آ رہے ہیں۔ خواہش کیا تھی کہ ہمارے اونٹ اللہ کے محبوب کے اونٹ کے قریب ہو جائے، فرمایا جانوروں کو دوڑایا نہ کرو، یہ زیرو ہوتے ہیں، اور ہمارے دیہاتوں میں کتنی اذیتوں سے گزارتے ہیں۔ تحمل اثقالکم الی بلد لم تکونوا بالغہ الا بشق الانفس، وہ تمہارے بوجھ اٹھا کے وہاں جاتے ہیں جہاں تم نہیں جا سکتے اور تم ان کو اذیتوں میں ڈالتے ہیں۔ آپ نے کہا جانوروں کو لڑایا مت کرو، اور ہمارے یہاں دیہاتوں میں ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے میں اونٹ کو بٹھا دیں گے، اس کے اوپر اتنی منوں بوریاں رکھ دیں گے کہ اس کے لیے اٹھانا مسئلہ ہوگا، پھر اس کو کھڑا کریں گے، اس کے جوڑ انگ انگ میں دکھن ہوگی، تو آپ نے منع فرمایا کہ ایسا نہ کیا کرو۔ ہمارے یہاں ٹانگے والے دوڑا رہے ہیں، بیل دوڑا رہے ہیں، گھوڑے دوڑا رہے ہیں۔ آپ نے کہا اس مقصد کے لیے قدرت نے ان کو لانچ نہیں کیا تھا۔ تو جو اسلام پرندوں کے حقوق دیتا ہے، جانوروں کے حقوق دیتا ہے، وہ انسانوں کو کیوں نہیں دے گا؟ اسلام واحد دین ہے جو غیر مسلموں کے حقوق عطا کرتا ہے۔ میں نے ایک آدمی کو کہا اسلام نے کافروں کے حقوق دیے ہیں، کہنے کافروں کے بھی حق ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، اسلام کو نہیں مانتے، بیت اللہ کو نہیں مانتے، صحابہ کو نہیں مانتے، اسلاف کو نہیں مانتے، ائمہ کو نہیں مانتے، مجموع حدیث کو، ان کے بھی حق ہیں۔ اب جس معاشرے میں مسلک والوں کا حق کوئی نہ ہو، وہاں کافروں کا حق کون دے گا؟ ہم ایک حبس کے اندر پیدا شدہ مخلوق ہیں۔ ہمارے ہاں ممبر و محراب نے عقل و دلائل کی بجائے جذبات کی بنیاد پہ عوام کو کھڑا کیا، اور جن لوگوں کی گرومنگ اور نشو و نما جذباتی فضا میں ہو، جذبات سیلاب کی طرح ہوتے ہیں، سیلاب کے مقدر میں آبادی نہیں بربادی ہوتی۔ ہمارے ہاں دلائل، جہاں دلیل ہو، آرگو ہو، وہاں آدمی سنتا بھی ہے، سناتا بھی ہے، اور جہاں جذبات کی بنیاد پہ لوگوں کو کھڑا کیا جائے، جذبات تو ایک بارودی سرنگیں ہوتی ہیں۔ جہاں مسلک کا حق کوئی نہ ہو، وہاں مذاہب کا حق کہاں سے ہوگا؟ مسالک کے اختلاف کی بنیاد ائمہ اربعہ بنے،
اسلام میں کچھ چیزیں ہیں جو فرم ہیں، پکی پکی ہیں، کچھ چیزیں ہیں جس میں قدرت نے لچک رکھ دی۔ صید البحر حلال ہے، سمندر کا شکار حلال ہے، تو ہر وہ چیز جب سمندر میں آپ ڈالیں جال تو جو نکل آئے گی حلال ہوگی یا مچھلی حلال ہوگی۔ اس میں شریعت نے دو ٹوک فیصلہ نہ کیا تو اس میں فقہا میں اختلاف ہوگی۔ اب یہ اختلاف رحمت ہے، وسعت کا باعث ہے۔ اگر اپنے اختلاف کی بنا دلائل پہ رکھیں تو آدمی ہائپر نہیں ہوتا، فشار خون نہیں ہوتا، بی پی شوٹ نہیں ہوتا، مائگرین نہیں ہوتا، یہ اچانک دماغوں کا کینسر نہیں ہوتا، جھاگ نہیں نکالتا، آدمی کول رہتا ہے، ٹھنڈا رہتا ہے، چونکہ دلیل ہے، دلیل سے بات کو لیتا ہے، دلیل سے دیتا ہے۔ لیکن جہاں دلیل کی بنائے چیر پھاڑ کا رواج ہو تو کہنے لگے کافروں کے بھی حق ہیں۔ میں نے کہا کافر برے ہیں؟ کہنے لگے بہت برے۔ میں نے کہا رضی اللہ عنہ جو بنے وہ پہلے کیا تھے؟ جن لوگوں کو اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم وہ پہلے فاختہ تھے، کبوتر تھے، بھیڑیے تھے، شیر تھے، چیتے تھے، یہ انسان تھے۔ میں ایک مسجد میں کھڑا تھا تو امام صاحب اپنے دو شاگردوں کو کہہ رہے تھے اس اشتہار کو اتارو، پانی مارو، دھو دو۔ وضو خانے پہ اشتہار لگا ہوا تھا بڑے سائز کا۔ میں نے امام صاحب کو کہا اس پہ تو بھی تاریخ باقی ہے، رحمت عالم کانفرنس صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کو عنوان تھا اشتہار کا، رحمت دو عالم کانفرنس دھوبی گھاٹ 28 ستمبر، یہ ایسے کوئی تاریخ تھی 2023۔ میں نے کہا اس کی تاریخ تو باقی، اب اتار کیوں رہے ہیں؟ کہنے کہ یہ ہمارے مسلک کا نہیں ہے، دوسرے مسلک ہے۔ میں نے کہا رحمت عالم آپ کے ہیں؟ کہیں اگر ہمارا مسلک کا خطیب بتائے تو ہمارے ہیں، اگر دوسرا بتائے تو ہمارے نہیں ہیں۔ مجھے ذہن میں آیا کہ فرقہ پرستی لعنت ہے، اور جن کو یہ مرض لگ جائیں وہ ملعون ہوتے ہیں، عقل و خرد کے سارے چراغ بجھ جاتے ہیں۔ جانور، مجھے سورہ انعام کی آیت نمبر 59 یاد آئی، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء۔ میرے محبوب جو فرقہ واریت کرتے ہیں آپ کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ میں نے مولانا ترجمیل کو فون کیا، میسج کیا چترال کے دنوں سے، میں نے کہا یہ جو آیت نمبر 59 ہے سورہ انعام کی، ان الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین میں فرقہ واریت کی، وکانوا شیعا، اور گروہ گروہ بن گئے، لست منہم فی شیء، میرے نبی یہ روزے رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ کریں، تسبیح پڑھیں، تلاوت کریں، تہجد کریں، چاشت کریں، جہاد کریں، چلے لگائیں، درس نظامی کریں، ذکر اذکار کریں، ان ساری نیکیوں کے باوجود فرقہ پرست کا آپ سے تعلق ہی کوئی نہیں، جائے بھاڑ میں، اس لیے کہ آپ کی بنیادوں میں وہ تیزاب ڈالتا ہے۔ منفعت ایک ہے اس قوم کا، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ہے، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں؟ اقبال کہتا ہے گلہ وفائے جفا نما کے حرم کو اہل حرم سے ہے، کسی بت قدے میں بیاں کروں تو کہے صنم بھی ہری ہری۔ وہ کہتا ہے مفہوم اس کا یہ ہے کہ مسلمان کو مسلمان سے جو اختلاف ہے، اگر میں کسی بت خانے میں جا کر بت کو بتا دوں نا اختلاف، تو بت بھی اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کے کہے ہری ہری توبہ توبہ۔ اتنے برے ہو گئے مسلمان۔ اختلاف حسن ہے اگر دلائل کی بنیاد پہ لوگ تیار کیے جائیں، اختلاف بارود ہے، سیلاب ہے اگر جذباتیت کی بنا پہ لوگ تیار کیے جائیں۔ ہمارے ہاں سیاست میں جذبات، مسلک میں جذبات، برادری میں جذبات، عہدوں میں جہاں بھی جذباتیت ہوگی وہاں بارودی سرنگیں ہوں گی، وہاں ڈائیلاگ نہیں ہوگا، مکالمہ نہیں ہوگا، گفتگو نہیں ہوگی، ٹیبل ٹاک نہیں ہوگی، آگ اور بارود ہوگی، مرنے والا شہید، مارنے والا غازی۔ مسلک پتہ چلا جو مسافر کی لاش کا، چپ چاپ آدھی بھیڑ گھروں کو چلی گئی، جنازہ نہیں پڑا۔ تو میں نے کہا یہ کیوں مٹا رہے، ابھی تو اس کی تاریخ باقی پڑی ہے۔ کہنے کہ جی یہ ہمارے مخالف مسلک کا اشتہار ہے۔ میں نے کہا مخالف مسلک کے اشتہار کا عنوان ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس۔ کہنے کہ اگر رحمت دو عالم کا تذکرہ ہمارے علماء کریں تو رحمت ہے، اگر غیر کریں گے تو زحمت ہے۔ لو، میں نے کہا ملعون لوگوں کی سوچ بھی ملعون ہوتی ہے۔
اس لیے بولے کتے سے جس طرح بھاگتے ہو، تیزاب سے جس طرح بھاگتے ہو، زہر سے جس طرح بھاگتے ہو، 11,000 وولٹ ننگی تار سے جس طرح بھاگتے ہو، ان بولے مذہبی کتوں سے بھی یوں بھاگو۔ ان کی قربت نبوت کے دامن کے سارے امید کے چراغ ختم کر دے گی۔ تو مولانا کہنے لگے یہ اس لپیٹ میں ہر وہ فرقہ آتا ہے جو مسلمانوں کو مسلمانوں سے دور کرتا ہے جذباتیت کی بنا پر۔ کہنے کہ مدینہ میں جو مسجد زرار بنائی گئی تھی، مسجد تھی لیکن بنائی تھی یہودیوں نے، اللہ نے کہا میرے نبی آپ اس میں کھڑے نہ ہوں، تو یہ دلیل دی گئی کہ چونکہ یہ رحمت دو عالم کانفرنس کر رہے ہیں اور چونکہ یہ رحمت دو عالم سے تعلق نہیں رکھتے، لہٰذا ان کی مسجد یہودیوں کی ہے۔ میں نے کہا اگر مسلک تمہارے کا اشتہار ہوتا اور دوسرا مسئلہ کہا کہ یہاں وہ کھیڑتا تو توہین رسالت ہو جاتی۔ 2.5 فٹ کے اشتہار کو پڑھنا گنبد خضرا کے مکین کی توہین ہوگی، اندازہ کرو۔ یعنی کس طرح تیار بیٹھے ہیں دوزخ میں ڈالنے کے لیے ہول کے سوداگر۔ جب خود بھی تو اشتہار گر ہی جائے گا، لانگ لائف تو نہیں ہے، قیامت تک تو نہیں چسپا رہے گا، خود بھی گر جائے گا۔ اگر تمہارے مسلک کا اشتہار ہوتا اور دوسرا مسلک کا آ کر اس مسجد میں اشتہار کو اکھیڑتا تو توہین رسالت بن جاتی، اور تم اکھیڑ رہے ہو تو اس کا کیا نام دیا جائے؟ تو نیچے منہ کر کے مسکرا پڑا، اور انہوں نے کہنے لگا شاگردوں کو جلدی اکھیڑو جلدی اکھیڑو۔ تو جس معاشرے میں مسلک کے اختلاف کرنے والے واجب القتل ہوں، اس معاشرے میں کافروں کے حقوق بیان کرنا اپنی گردن کو کٹوانے کے برابر ہے۔ بڑی ضرورت ہے مفاہمت کی، ڈائیلاگ کی، گفتگو کی۔ نجران کے پادریوں سے بڑا مشرک تو کوئی نہیں، ہم تو تکلف سے، تصنع سے، ڈھیٹ سے، ضد سے دوسروں کو مشرک ثابت کرتے ہیں۔ وہ تو کہہ رہے تھے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، مریم اللہ کی بیوی ہے، خود کہہ رہے تھے، اور نجران سے آئے تھے 40-45 کے لگ بھگ۔ اور آئے کیوں تھے؟ اللہ کے محبوب سے مباہلہ کرنے کے لیے۔ ایک ہوتا ہے مناظرہ، ایک ہوتا ہے مناقشہ، ایک ہوتا ہے مباہلہ۔ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم میں سے جو سچا ہو اللہ اس کو بچا لے، جو جھوٹا ہو اللہ کے اس پہ لعنت ہو، جا کے کھلے میدان میں کھڑے۔ یہ کافروں اور مسلمانوں کے بیچ میں ہوتا ہے، اب مسالک کے بیچ میں آ گیا۔ مباہلے کا استعمال کافروں اور مسلمانوں کے بیچ میں ہوتا ہے، مناظرہ مسلمانوں کے بیچ میں ہوتا ہے اگر بدبختی کے دن آ جائیں تو۔ مناظرے کے متعلق سورہ نحل کی 125 آیت میں کہا گیا جادلہم باللتی احسن، میرے محبوب اگر مجبوراً مناظرہ کرنا پڑ جائے بھی، یہ کوئی خوشگوار فریضہ نہیں ہے، جس طرح سرجری کو خوشگوار فریضہ نہیں ہے، مجبوری ہے، کیا کریں؟ سرجری کے بغیر گزارا کوئی نہیں، میڈیکیشن کی ہے، انجیکشن کی ہے، تھیراپی کی ہے، دوائیاں دی ہیں، سارا کچھ کیا ہے، عضو حرکت نہیں کر رہا، تو اگر وہ سرجری کر کے اعضاء کو کاٹنا پڑ جائے تو یہ ڈاکٹر کے لیے گلے میں پھول ڈالنے والی بات نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر بھی دکھی ہوتا ہے، مریض بھی دکھی ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہوتا۔ مناظرہ سرجری کی طرح ہے، پسندیدہ کام نہیں ہے، اس لیے سورہ نحل کی آیت 125 میں کہا گیا وَإِن جَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اگر مناظرہ کرنا پڑ جائے بھی تو حسین ترین انداز میں کرنا۔ احسن کا لفظ لائے گا، سپرلیٹو ڈگری ہے، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ تو مباہلہ تو ہوتا ہی نہیں مسلک والوں میں، مسالک کی تقسیم میں مباہلہ نہیں ہوتا، بدبختی آ جائے تو مناظرہ ہو جاتا ہے۔ اب مسالک والے ایک دوسرے کو مباہلے کی دعوت دے رہے ہیں۔ نجران کے پادری مباہلہ کے لیے آئے، آخر درجے کی آفر تھی، اور وہ خود کہتے تھے عیسیٰ اللہ کا بیٹا، اس سے بڑا شرک کیا ہے؟ ہم تو دوسروں کی عبارت کی تراش خراش کر کے زبردستی ان کے ماتھے پر مشرک کا لیبل لگا رہے ہوتے ہیں، اور وہ انکار کر رہا ہوتا ہے۔ ایک آدمی اگر انکار کر رہا ہے تو اس کے انکار کو اس کو فائدہ دو۔ ایک زانی زنا کرتے ہوئے کہہ دے میں نے زنا نہیں کیا تو شک کا فائدہ مجرم کو جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں چونکہ خواہش ہے دوزخ بھرنے کی، وہ انکار کر رہا ہے کہ میرا مقصد یہ نہیں ہے، اور اس کی رائے معتبر ہے چونکہ بات کرنے والا اپنے بات کے مقصد کے بتانے کا زیادہ حق رکھتا ہے۔
دوسرے کو کوئی حق نہیں کہ اس کی بات کا مفہوم زبردستی اس پہ چسپاں کرے، لیکن چونکہ دوزخ بھرنے کی خواہش عروج بھی ہے، لہٰذا ہم ان کو کہتے ہیں نہیں نہیں تمہارا مقصد یہی تھا جو میں نے سمجھا، مانو یہ غیر اسلامی سوچ کے نتیجے۔ انہوں نے کہا مبالغہ کرنا ہے، آپ نے کہا مہمان آئے اور ٹھہرو صحیح، پھر آپ نے کہا جی میرے وی آئی پی مہمان ہیں میں خود خدمت کروں گا۔ مقصد کیا تھا؟ اخلاق کریمانہ کی خوشبو دی جائے۔ انس کو پیچھے کر دیا، پھر ان کا کھانا پانی سرونگ، پھر آپ آئے ہیں مبالغہ کون سا، کوئی تاریخ ہے، کوئی دن ہے، وقت ہے، گزر جائے گا، جمعرات کو ہونا ہوتا ہے، جمعے کو ہونا ہوتا ہے، کس دن بھی ہو جائے گا، آئے ہوں مدینہ کے کھجوریں کھاؤ، ستو کھاؤ، شہد پیو۔ مقصد یہ تھا کہ مبالغے کی زد میں آنے کے بعد ان میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا، اور اگر کوئی مارے گئے مبالغے کی زد میں آ کے تو پکے دوزخی ہیں، اور نبوت دوزخ بھرنے کے لیے نہیں آتی، جنت بھرنے کے لیے آتی، لہٰذا ایسے اہتمام کرتی ہے کہ کسی طرح دوزخ میں جانے والوں کا راستہ بدل جائے۔ 3-4 دن ان کو سرو کیا، پیار کیا، خدمت کی، حالات پوچھے، نجران کے حالات، پادریوں کے حالات، جب وہ کول ہو گئے، ٹھنڈے ہو گئے، پھر انہوں نے کہا آپ نماز پڑھو کرو۔ جی کہاں پڑھیں، ہمارا تو گرجا گھر ہی کوئی نہیں، کہا مسجد نبوی آپ کی ہے، ایٹیسٹڈ مشرکین کو نبی رحمت اپنی موجودگی میں مسجد نبوی دے رہے ہیں۔ یہاں دوسرے مسلک کا آدمی تکبیر پڑھ کے دکھائے۔ مجھے انتظامیہ نے کہا کافروں کے حقوق بیان کریں، میں نے کہا انتظامیہ میرے سے تنگ آ گئی ہے، اس لیے چاہتی ہے کہ اب یہ عمر کے ریٹائرمنٹ کے حصے میں آئے، چلو شہادت کا حصہ جی سی کے واپسی پہ ان کے حصے میں آ جائے۔ میں نے کہا جس دور میں مسلک کو حق دینے کو تیار کوئی نہیں، کافروں کو حق دینے کی بات کرنا خود اپنے آپ کو سولی پہ چڑھانے کے مترادف ہے، لیکن وہ میں نے سوچا کہ انتظامیہ تنگ تھی، وہ نیا خطیب لانا چاہ رہی تھی، ان کو اور کوئی سافٹ کارنر مل نہیں رہا تھا، مجھے کہہ رہے تھے اس عنوان پہ گفتگو کریں، میں نے بھی کرنی ہے انشاءاللہ، کوئی نہیں، آخر میں بھی خطیب ہوں، دائیں بائیں کر کے نکلنا ہے میں نے۔ تو اپنے مسجد نبوی میں ان کو جماعت پڑھنے کی اجازت دی، مشرق کی طرف منہ کر کے مسجد نبوی میں قیام کروایا۔ کائنات کی ساری مسجدیں مسجد نبوی پہ قربان کر دیجئے، اور کائنات کے سارے خطیب آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کر دیجئے، اور کائنات کے سارے زمانے خیر القرون کے زمانے پہ قربان کر دیجئے، اور کائنات کے سارے شہر مدینہ منورہ پہ قربان کر دیجئے، اور قرآن کائنات کے سارے عہد نبوت پہ قربان کر دیجئے۔ اس زمانے میں عیسائیوں کو مسجد نبوی میں لایا جا رہا ہے، اور یہ اسلام کا آخری سال تھا، 10 ہجری کے لگ بھگ، 11 کو آپ کا وصال ہو گیا۔ یہ نہیں کہ یکم ہجری کی بات تھی، یا 13 نبوی کی بات تھی، یا 15 نبوی کی بات تھی کہ اس کے بعد اسلام میں ممانعت آ گئی۔ اسلام کا تکمیلی سال تھا جب مسجد نبوی میں مشرکین عیسائیوں کو نماز کی اجازت دی گئی۔ تو اسلام میں کافروں کے حقوق ہیں، جانوروں کے حقوق ہیں، انسانوں کے حقوق ہیں، غیروں کے حقوق ہیں، اپنوں۔ مجھے کہنے لگے جی کیسے حق دیے جائیں، ایک آدمی کہنے لگے کیسے حق دیے جائیں جو اللہ کے نبی کو نبی نہیں مانتا، جو قرآن کو اپنی کتاب نہیں مانتا۔ میں نے کہا تم نہ دو، مان لیا، کیا اللہ ان کے درختوں پہ پھل لگاتا ہے؟ اللہ ان کے آسمان پہ سورج نکالتا ہے؟ اللہ ان کی عورتوں کو صحت اور کامل الاعضاء بچے دیتا ہے؟ اللہ ان کی زمینوں سے پانی نکالتا ہے؟ کیا تم اللہ سے زیادہ غیرت مند ہو کہ اللہ ان کو پھل بھی دے رہا ہے، پھول بھی دے رہا ہے، صحت بھی دے رہا ہے، کھانا بھی دے رہا ہے، پینا بھی دے رہا ہے، موسم بھی دے رہا ہے، چیزیں بھی دے رہا ہے، اور ہم ان کو صرف وہ حقوق دینے کو تیار نہیں جو لمیٹڈ سے ہیں؟ اللہ کے پاس تو ساری طاقتیں ہیں نا، ہم تو چلو احتجاج کریں گے، دھرنا دیں گے، جلوس دیں گے، چپکے سے کسی ایک آدھ کو فائٹ کریں گے۔ اللہ تو کافر ملکوں کے ہواؤں کا ریگولیٹر بند کر دے، 1 منٹ اور 3 سیکنڈ کے بعد پورا ملک ختم ہو جائے۔ کتنے ملک ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہے ہی کوئی نہ، ایتھیسٹ، دہری ہے، رشیا وغیرہ۔ کتنے ملک ہیں جو بدھزم کو اپنا مذہب مانتے ہیں، جاپان وغیرہ۔ کتنے ملک ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ بعد کسی کو نبی مانتے نہیں، اسرائیل وغیرہ۔ کتنے ایسے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی کو نبی نہیں مانتے، انگلینڈ وغیرہ۔ اور کتنے ایسے ہیں جہاں مذہب کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ تو اللہ اگر ان کو پھل دے رہا ہے، ہوائیں دے رہا ہے، سورج دے رہا ہے، موسم دے رہا ہے، مچھلیاں دے رہا ہے، گوشت دے رہا ہے، تتلیاں دے رہا ہے، دودھ دے رہا ہے، پانی دے رہا ہے، اس کا مقصد ہے کہ اللہ کو نہ ماننے والوں کے ساتھ
حسن سلوک سے پیش آنا کمزوروں کا کام نہیں، اللہ کی سنت ہے۔ اور دوسرا میں نے کہا اگر غیر مسلموں کے حق نہیں دو گے تو وہ اسلام سے متعارف کیسے ہوں گے، اسلام کے حسن سلوک سے متاثر کیسے ہوں گے؟ ایک یہودی مرنے لگا، اس کی اولاد کوئی نہیں تھی، مالدار آدمی تھا عہد نبوت میں۔ آپ نے کہا تمہارے مرنے کے بعد تمہاری جائیداد کس کو دی جائے؟ نہ تمہاری بیوی ہے، نہ بیٹے ہیں، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، کس کو دی جائے؟ تو اس نے آن وحد میں کہا محمد بن عبداللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے مسکرا کے کہا کیسے؟ اس نے کہا جی جو آپ نے میرے حق مجھے دیے اور بتائے، میرا اپنا مذہب بھی میرے حق مجھے اتنے دینے کو تیار نہیں ہے۔ غیر کے لیے اسلام کا دروازہ کھلے گا جب غیر کو بتائیں گے اسلام آپ کو یوں اون کرتا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ہمارے جذبات کہتے ہیں کہ غیروں کو حق نہیں دینا چاہیے، ان کو زندہ رہنے کا حق نہ دو، کھانے کا حق نہ دو، پینے کا حق نہ دو، عزت کا حق نہ دو، آبرو کا حق نہ دو۔ یہ ہماری جذباتی فضا ہے۔ ایک طرف جذباتی فضا ہے، ایک طرف اللہ کا حکم ہے۔ کیسے پتہ چلے گا کہ میں جذبات کا اسیر ہوں یا اللہ کے حکم کا مرید ہوں؟ میرے جذبات مکمل 190-80 اینگل پہ ادھر ہیں اور اللہ کہتے ہیں ادھر چلو، دو ان کو حق۔ انسانی زندگی میں سب سے نازک وقت وہ ہوتا ہے جب اللہ کا مطالبہ کچھ اور ہو اور جذبات کا تقاضا کچھ اور ہو، اور آدمی جذبات کے تقاضوں کو پاؤں کے نیچے پامال کر کے اللہ کے مطالبے کو سر آنکھوں پہ رکھے تو یہ مومن ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کے تقاضے کو پاؤں کے نیچے رکھ کر جذبات کے مطالبے کو اپنے اوپر رکھے یہ مسلم سے منافق کی طرف سفر شروع کر دیتا ہے۔ تو کیسے پتہ چلے گا؟ یا اللہ ہمارے ان کو سلام کرنے کو، ان کو کھانا کھانے کو، ان سے بولنے کو دل نہیں کر رہا تھا، لیکن تیرے احکام بیچ میں آ گئے تو جذبات کا تقاضا کچھ اور ہے، تیرا مطالبہ کچھ اور ہے، ہم تیرا مطالبہ مانتے ہیں، اپنے ججمنٹ کیسے ہوگی؟ اس نازک موڑ پہ جا کے ہوگی۔ دوسرا کیا نبی رحمت نے حق دیے؟ میں آپ کو 3 حدیثیں سناتا ہوں۔ ایک حدیث ابو داؤد کی ہے، آپ نے فرمایا جس نے کسی کافر پر ظلم کیا، ظلم کی ملٹی شیپس ہیں، ذہنی اذیت دی، مالی ظلم کیا، جسمانی ظلم کیا، اخلاقی ظلم کیا، معیشت کا ظلم کیا، جاب میں ظلم کیا، فزیکلی ظلم کیا، مینٹلی ٹارچر کیا، جس نے کسی کافر پر ظلم کیا، ظلم مائنر ہو یا میجر ہو، ظلم معاشی ہو یا اخلاقی ہو، ظلم جسمانی ہو یا روحانی ہو، ظلم کیا، قیامت والے دن میں اس کی کافر کی طرف سے وکیل بن کے اس مسلمان کے خلاف جھگڑا قائم کروں گا۔ اب یہ وہ ذات جو کافر کو مسلمان بنانے کے لیے آئی، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جس نے کسی کافر پر، کافر کوئی ہو، ظلم کیا، ظلم کتنا مقدار کو، کسی نوعیت کو، میں قیامت والے دن اس کافر کی طرف سے وکیل بن کے اس مسلمان کے خلاف جھگڑا کروں گا۔ اب جس کے خلاف وکیل آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے، اس کے بچنے کے امکان کہاں بچ گئے؟ اب یہ کافر، لفظ کافر کا، جس نے کسی کافر پر ظلم کیا، ابو داؤد کی روایت ہے، میں اس کے خلاف وکیل بنوں گا۔ دوسرا آپ نے فرمایا، اس کی اس حدیث کو سنیے گا، کتاب الام میں امام شافعی رحمۃ اللہ نے اس کو نقل کیا، آپ نے فرمایا جو اس کا مفہوم ہے، میرے فرائض میں سب سے بڑا فریضہ کافروں کے حقوق کی حفاظت کرنا ہے۔ اب سنیے ذرا، کافروں کے حقوق کی حفاظت میرے فرائض میں سب سے بڑا فریضہ ہے۔ اب نبی رحمت اپنا فریضہ قرار دے رہے ہیں اور ہم ان کو پامال اور کرچی کرچی کرنے کو تیار ہیں۔ آپ نے فرمایا جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آتی ہے، اتنی خوشبو، اتنے عطر بیزیاں، اتنی نگہت ہیں، اتنے اس کے دل آواز ہیں کہ 40 سال کی مسافت پہ آدمی کھڑا ہو، جنت کی خوشبو آتی ہے، لیکن کسی کافر کو ناحق قتل کرنے والا وہ خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ اور اپنے عہد کے مطابق فرمایا تھا کہ کسی نے اگر کافر کو قتل کیا تو جواب میں مسلمان کو قتل کیا جائے گا۔ من قتل نفسا متعمدا، اس پہ یہ نہیں کہا نفسا مومنا، جس نے کسی مومن نفس کو قتل کیا، مسلم نفس کو قتل کیا، نہ جس نے کسی جان کو قتل کیا۔ آپ نے اس کو قتل کروا دیا،
اس لیے کافروں کے حقوق دیں گے تو مسلک والوں کے حقوق دینے کو تیار ہوں گے۔ ہم تو دوسرے مسلک کو اپنی مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد نماز دھوتے ہیں، مسجد دھوتے، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے کافروں کے حقوق کی فہرست پڑھی کوئی نہیں۔ سب سے پہلا حق ہے قانونی مساوات۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ بہت بڑا نام ہے اسلامی تاریخ میں، چیف جسٹس تھے ہارون الرشید کے دور میں، شاگرد ہیں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے، فقہ حنفی کا سہرا ان کے سر ہے۔ امام ابو یوسف یعقوب نام تھا۔ کتاب الخراج ان کی مارکۃ الآراء کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ دیوانی اور تعزیری مقدمات کی نوعیت میں مسلمان اور کافر برابر ہیں۔ اگر کسی کافر کا مال چوری کیا مسلمان نے تو مسلمان کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اگر کسی کافر کے گھر میں زنا کیا مسلمان نے تو مسلمان کو سنگسار کیا جائے گا۔ عزت صرف مسلمان کی نہیں ہے، مال کی حفاظت صرف مسلمان کی نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے کسی کافر کو قتل کیا تو تینوں حقوق کافر کو پورے دیے جائیں گے، چاہو تو قتل کے بدلے قتل کر لو، چاہے وہ حاجی ہو، نمازی ہو، امام کعبہ کیوں نہ ہو۔ سیدنا عثمان کے دور میں ایک تابعی نے قتل کر دیا کہ یہودی کو، وہ کھیل دکھا رہا تھا اور کھیل میں ایسی حرکات کر رہا تھا جو یہودیت مذہب کو فروغ دے رہی تھی۔ ان کے اوپر ایک اپنا مذہبی فریضہ غالب ہے، انہوں نے عین میدان میں اس کو قتل کر دیا۔ شواہد پورے ہوئے تو ان کو جیل میں ڈال دیا کہ اس کو قتل کر دو۔ اس نے تابعی نے کہا جیل سپرنٹینڈنٹ کو کہ مجھے آزاد کر دو، میں نے یہودی کو قتل کیا، انہوں نے آزاد کر دیا۔ حضرت عثمان نے پتہ چلا کہ سپرنٹینڈنٹ نے آزاد کر دیا، انہوں نے سپرنٹینڈنٹ جیل کو پھانسی لگا دیا کہ جان کی حفاظت صرف مسلمان کا حق نہیں ہے، مال کی حفاظت صرف غیبت کافر کی بھی ناجائز ہے، بہتان کافر پر بھی ناجائز ہے، ظلم کافر پر بھی ناجائز ہے۔ جب جانور پہ ناجائز ہے تو کافر تو اس سے اچھا ہے، چونکہ کافر کے مومن بننے کے امکان ہیں۔ کتنے صحابہ اسلام سے پہلے کیا تھے، پھر رضی اللہ عنہ بن گئے، لیکن کسی جانور کا رضی اللہ عنہ بننے کے امکان کوئی نہیں۔ کافر کسی وقت مومن مواحد بن سکتا ہے، اس لیے وہ سرحدوں پہ کھڑا ہے، تو قانونی طور پر برابر ہیں۔ حضرت علی کے دور میں ایک آدمی نے قتل کیا مسلمان نے کسی عیسائی کو، تو حضرت علی نے فرمایا اس کو حوالے کر دیا عیسائی کے مقتول کے ورثاء کے حوالے سے، اس کو قتل کر دو۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ قتل کا بدلہ قتل مقتول کے ورثاء کریں تاکہ انتقام کی آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ دوسرا، قتل کا بدلہ قتل منظر عام پہ ہو، بند کوٹھڑیوں میں نہ ہو کہ ایک سپرنٹینڈنٹ ہو، ایک مجسٹریٹ ہو، ایک جج ہو، ایک دو جلاد ہو، ایسا نہ ہو، منظر عام پہ ہو تاکہ جن کے دل و دماغ میں وہ جراثیم پل رہے ہیں ان پہ صبر ہو جائے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ایک جماعت ضرور واچ کرے تاکہ وہ بتا سکے کہ ظلم تو نہیں ہو۔ حضرت علی نے حوالے کر دیا مقتول کے ورثاء کے، وہ عیسائی تھے۔ ان صحابہ نے منت کی کہ صحابی تھے کہ مہربانی کریں ہم سے دیت لے لیں، ہمارے بھائی کے قتل کے بعد آپ کا مقتول عیسائی زندہ تو نہیں ہوگا، البتہ دیت جتنی مسلمان کی اتنی کافر کی ہے۔ دیوانی اور تعزیرات میں مسلمان اور کافر کے حقوق برابر ہیں۔ ان کو بات سمجھ آ گئی، انہوں نے آزاد کر دیا، انہوں نے پیسے لے لی، جتنی دیت ایک مسلمان کی ہے اتنی کافر کی ہے، چونکہ جان کے حوالے سے دونوں برابر ہیں۔ آخرت میں انجام الگ ہے۔ دنیا کے حقوق و فرائض کا پیرامیٹر اور لٹمس پیپر ایک ہی ہے، یہ ہے کافروں کے حقوق جو یہودی ہیں، سکھ، ہمارے دیوبندی، بریلوی، وہابی، اہل حدیث، ان کی تو بات ہی کوئی نہیں۔ یہ تو کم نصیبی سے جب جذباتی فضا عام ہوئی اور دلائل کی شمع مر گئی تو پھر جذباتیت کی بنیاد پہ انسانوں کو تیار کیا گیا، اور جذبات کی بنا پہ تیار ہونے والا مجمع ہڑ ہوتا ہے، سیلاب ہوتا ہے، اور سیلاب کے مقدر میں بربادیاں، تباہ کاریاں زیادہ ہوتی ہیں، تخریب کاری زیادہ ہوتی ہے، تعمیر کم ہوتی ہے۔ حضرت علی کو پتہ چلا کہ معاف کر دیا، حضرت علی نے پھر بلایا ورثاء کو کہ تمہیں دبکایا تو نہیں گیا، ڈرایا تو نہیں گیا، دھمکایا تو نہیں گیا کہ تمہاری بستیوں کو آگ لگا دیں گے؟ انہوں نے کہا کوئی نہیں۔ حضرت علی نے کہا قسم دو، انہوں نے کہا ہم انجیل کی قسم دیتے ہیں کہ اگر تم واقعی اپنی رضامندی کے ساتھ معاف کر رہے ہو تو معاف کرو ورنہ پھانسی لگا دو۔ انہوں نے پھر آرگو کیا کہ جی ہمارا قتل ہونے والا واپس نہیں آئے گا، البتہ ان کو کچھ معاشی مدد ہو جائے گی۔ آپ نے کہا اب تمہارا حق ہے، معاف کر سکتے۔
دوسرا حق مذہبی آزادی ہے۔ ولید بن عبد الملک نے دمشق کی جامع مسجد کو وسیع کرنے کے لیے عیسائیوں کا گرجا گھر شامل کر دیا دمشق میں۔ ان سے منت سمجھت کی کہ ہمارا مسجد کے ساتھ آپ کا گرجا گھر لگتا ہے، آپ ہمیں فروخت کر دو تاکہ ہم مسجد کو کھلا کر لیں۔ مسجد کی سیٹنگ نہیں ہو رہی، انہوں نے نہیں دی۔ تو ولید بادشاہ تھا بنو امیہ کا، عبد الملک کا بیٹا، اس نے کہا زبردستی شامل کر دو۔ 99 ہجری میں عمر بن عبدالعزیز آ گئے تو عیسائی آ گئے۔ اس نے کہا جی کیا عیسائیوں کو اسلامی ریاست میں مذہب کی اجازت اور مذہبی عبادت گاہوں کی اجازت نہیں ہے؟ کہنے کے ہے صرف دنیا میں حرمین کے اندر اپنی مذہبی عبادت نہیں بنا سکتے، مکہ اور مدینہ میں جو حدود حرمین کی ہے، باقی دنیا میں جہاں چاہیں بنا سکتے ہیں۔ گن پوائنٹ پہ کسی کو اسلام قبول کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، تم بات کرو لیں بسم اللہ نہ لیں بسم اللہ۔ اللہ کہتے ہیں اگر میں نے مسلمان ہر ایک کو کرنا ہوتا تو تمہارے گن پوائنٹ کی بجائے میں دلوں میں ہدایت کے چراغ روشن کر دیتا، کوئی کافر ہوتا ہی نہ۔ میرے لیے کیا مسئلہ تھا؟ جب میں اپنی مشیت میں اما ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، جب میں اوپن دیتا ہوں، تم کون ہوتے ہو گن پوائنٹ پہ رکھنے والے؟ لا اکراہ فی الدین۔ اب نبی کو فرمایا میرے محبوب آپ بات پہنچا دیا کریں، آپ کوئی دروغے نہیں ہیں، نگہبان نہیں ہیں، والڈن نہیں ہیں کہ زبردستی ان کو اسلام میں لیں، آپ پہنچا دیں، باقی کچھ چیزیں میرے اوپر چھوڑ دیں۔ تو ولید نے زبردستی گرجا لے کر مسجد میں شامل کر دیا۔ تو 99 میں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بنے خلیفہ۔ تو عیسائی آگے کہ کیا جی عیسائیوں کی مرضی کے، انہوں نے مسئلہ پوچھا، عیسائیوں کی مرضی کے بغیر ان کا گرجا گھر مسجد میں تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ حضرت عمر نے کہا بالکل نہیں، بلکہ بعض فقہا نے کہا اگر اقلیتیں غریب ہوں تو ان کی عبادت گاہیں مسلمان حکمران بنا کے دیں گے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس گرجا گھر کی نہیں ہے، مندر کی نہیں ہے، کلیسا کی نہیں ہے، گھنٹیاں بجائیں، تو اسلامی حکومت ان کو جگہ بھی دے گی، بنا کے دے گی، سیکورٹی بھی دے گی۔ جب ان کو کافر رہنے کا حق ہے تو ان کو کافر رہتے ہوئے اپنی عبادت کو کرنے کا بھی حق ہے۔ جب اسلام کہہ رہا ہے لا اکراہ فی الدین کہ تم زبردستی مسلمان نہ کرو، تو ٹھیک ہے نہیں کرتے، تو جب زبردستی مسلمان نہیں کریں گے اور وہ کافر رہیں گے تو ان کی کچھ ویلیوز تو ہوں گی نا، کچھ عبادات تو ہوں گی نا، کچھ مقدس مقامات تو ہوں گے نا، کچھ مقدس شخصیات تو ہوں گی، تو وہ کریں۔ انہوں نے کہا جی آپ کے ولید نے ہمارے گرجا گھر کو دمشق کی جامع مسجد میں شامل کر کے کشادہ کر لیا تھا۔ تو حضرت عمر نے فوراً حکم دیا کہ جتنی جگہ گرجا گھر کی دی گئی مسجد کو ڈیمالش کر کے گرا کے گرجا گھر دوبارہ بنا کے دیا جائے۔ مذہب کا حق ہے، اپنی مذہب عبادت گاہوں میں اپنی دین کی تبلیغ کر سکتے ہیں۔ اگر کسی غیر مسلم کو یہ خوف ہو کہ ہمارے علاقے کے لوگ تھریٹ کر رہے ہیں ہمیں اور ایسا رسپانس دے رہے ہیں کہ ہمارے پاس ان کے مذہب کو قبول کیے بغیر چارہ کوئی نہیں، تو اسلامی حکومت کے ذمہ ہے کہ اس خوف کے بادر ان سے ہٹائے، ان کو آزادانہ زندگی گزارنے کا موقع دے۔ یہ رواداری ہے، اور رواداری کا بانی مبانی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ طاقتوں کے باوجود اگر نوازتا ہے تو ہم کمزوریوں کے باوجود کیوں نہیں دے سکتے؟ غیر مسلموں کو ان کے حق نہ دینے کی وجہ سے ہم پھر اپنوں کو بھی حق دینے کو تیار نہیں ہیں۔ ایک مسجد میں نماز پڑھتا تھا تو وہاں کچھ لوگ ہیں جو حی علی الصلاۃ پہ کھڑے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو شروع میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی آپس میں فرقہ واریت کا ہوگا یا مسلک کی شناخت ہوگی یا آپس میں ہوگا۔ ایک دن وہ آدمی جو مسجد تھی ان کی جو حی علی الصلاۃ پہ کھڑے ہوتے تھے، تو اس میں ایک آدمی وہ بھی تھا، میں نے خود دیکھا، جو شروع میں کھڑا ہو جاتا تھا۔ اس نے تکبیر پڑھی تو امام نے کہا اس کی تکبیر نہیں ہوئی، دوبارہ تکبیر پڑھی جائے۔ یہ حبس کا، گھٹن کا، بونے لوگوں کی فکری بانجھ پنے کا عالم کہ اس کی تکبیر ہی نہیں ہوئی اور اس کو میرے سامنے ریپیٹ کیا گیا۔ اب یہ آدمی اس کو امام کعبہ بھی آ کے کہے کہ یہ مسئلہ قبول کر لے تو یہ مس بیہیو، اس کے زخم اس کے کب منتمل ہو سکتے ہیں؟ تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا مسجد کی جگہ کا تعین کرو جتنا گرجا گھر تھا۔ تو مسلمانوں نے بڑی محنت کی، انہوں نے کہا نہیں ہم نے جگہ لینی، اس کرسچنٹی نے کہا
تو باقاعدہ وہ مینشن کیا گیا، لکیرا گیا، تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا مسجد کو گراؤ۔ اب یہ کتنا پینفل مرحلہ تھا، لیکن عملاً ناجائز قبضہ کیا گیا تھا گرجا گھر پر۔ قبضے کی جگہ پہ بعض فقہا کہتے ہیں نماز واجب الاعادہ ہے۔ ہمارے ہاں جو سرکاری جگہ پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے، تھوڑی سی خالی جگہ دیکھی، 4 اینٹیں رکھی، نماز کھڑی، پھر کھڑا کر دی۔ بعض فقہا کہتے ہیں قبضے والی جگہ پہ نماز یوں دوبارہ دہراؤ جس طرح ناپاک کپڑے کی وجہ سے نماز دہرائی جاتی۔ تو جب پہلا ہتھوڑا پڑا مسجد کو گرانے کا تو عیسائیوں نے کہا یہ روک دو، اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد۔ سارے عیسائی مسلمان ہو گئے۔ جب عیسائیوں کو یا غیر مسلم اقلیتوں کو حق کا چیپٹر نہیں دو گے تو اسلام کا پھاٹک ان پہ کیسے کھلے گا؟ تیسرا حق ہے معاشی حق، کمانے کا حق دو۔ عیسائی ایک مسلمان دودھ بیچ رہا ہے، کسی نے آ کے اس کا دودھ کا برتن گرا دیا، اس میں دودھ 5 من تھا، اب قاضی کے ذمے ہے 5 من کے دودھ کے پیسے لے کر دے جس نے گرایا، ٹھیک ہے۔ ایک آدمی بکری بیچ رہا تھا، دوسرے نے آ کے بکری اٹھا کے کسی گندے تالاب میں پھینک دی، کھانے کے قابل نہیں، تو قاضی وقت کے ذمے ہے کہ بکری کے پیسے دے۔ اس طرح عیسائی اپنے علاقے میں اپنی کمیونٹی میں شراب بیچ رہے ہیں، کسی مسلمان نے آ کر شراب گرا دی تو قاضی وقت کے ذمے ہے کہ شراب کے پیسے مسلمان سے لے کر عیسائی کو دے، چونکہ ان کی مذہبی ریاست میں شراب بیچنا جائز ہے۔ خنزیر ان کے ہاں جائز ہے، کسی نے آ کے زبردستی خنزیر کا گوشت گرا دیا۔ اپنی کمیونٹی میں اگر تو کوئی عیسائی اس طرح کا مس بیہیو کر رہا ہو، یہودی اس طرح کا کر رہا ہو کہ جس سے مسلمانوں کو خنزیر کھلانے کا امکان ہو، وہاں کے احکام اور ہیں۔ لیکن اگر ہے ہی عیسائی ریاست، عیسائی بستی ہے، وہاں کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، تو وہاں شراب بیچیں، وہاں خنزیر کا گوشت کریں۔ عیسائیوں کے فیصلے قرآن مجید کے مطابق نہیں ہوں گے، ان کے پرسنل لا کے مطابق ہوں گے کہ جی ہماری عیسائیت کے مطابق فیصلہ کرو۔ اگر ہم نے قرآن کے مطابق فیصلہ لینا تھا تو مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ہم جب مسلمان نہیں ہو رہے تو ہمارے اوپر مسلمانوں کے فیصلے قرآن کی بجائے انجیل کے نافذ کرو، ان کے پرسنل لا کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے۔ اسلام کے عالمگیر اصول کے مطابق اقلیتوں کے فیصلے نہیں کیے جائیں گے۔ وہ کہیں گے ہماری تورات میں، ہماری انجیل میں، ہمارے گرنتھ میں یہ یوں ہے، تو اس وقت قرآن کا حوالہ نہیں دیا جائے گا، کہا جائے گا تمہارے فیصلے تمہارے احکام کے مطابق کیے جائیں گے۔ اگر کوئی معذور ہو گیا تو اسلامی ریاست کے ذمہ ہے بلا استثناء، یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، مجوسی ہے، کوئی بھی ہے، بلا استثناء ان کو زندگی کی بنیادی سہولیات دے۔ اللہ کے محبوب نے غیر مسلم خاندان کا وظیفہ شروع کرایا، آپ کو وفات ہو گیا تو وظیفہ اس غیر مسلم کے گھر جاتا رہا۔ حضرت صفیہ آپ کی بیوی تھی، پیچھے سے یہودی تھیں، غزوہ خیبر کے اختتام پہ ان کا اسلام قبول ہوا۔ یہودی ان کے خالہ زاد بھائی، پھپھا زاد بھائی، ماموں زاد بھائی یہودی سٹل تھے، تو وہ ان کی مدد کیا کرتی تھی۔ تو کسی نے کہا کہ یہ یہودیوں کی مدد کرتی ہیں، کہ میرے اللہ کے محبوب کا میں نے اسوہ دیکھا تھا، اپنی حیات طیبہ میں غیر مسلموں کی مدد کیا کرتے تھے۔ قربانی کا گوشت دو، دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے۔ کوئی آفت آ گئی، ان کے گھر جل گئے، تو دکھ درد کے لیے، اظہار افسوس کے لیے، کسی کا فوت ہو گیا، اب دعائے مغفرت نہیں کر سکتے، لیکن اظہار افسوس اور چیز ہے، دعائے مغفرت اور چیز ہے۔ کسی یہودی کی بیوی فوت ہوگی تو بیوی کے فوت ہونے کے بعد بیوی کی جدائی کا غم مسلمان کا خاصہ نہیں ہے، ہر انسان کا خاصہ ہے۔ ایک یہودی لڑکا بیمار ہوا تو آپ فرمایا وہ لڑکا نظر نہیں آتا کہ جی بیمار ہے، کہ چلو تیمارداری کر کے ہیں، تو نبی رحمت یہودی لڑکے کی تیمارداری کے لیے گئے۔ یہ گیو اینڈ ٹیک، آنا جانا، سوشل رویے، اس کی خوشبو سے کفر کا دائرہ سکڑا تھا، اسلام پھیلا تھا۔ تو آپ گئے، آپ نے اس کی پیشانی پہ ہاتھ پھیرا، اللہ باست طہورن انشاءاللہ، پیار دیا، تو پھر آپ نے دیکھا کہ بچے کا وقت آخر ہے، سانس لمحات کا، آپ فرمایا بچہ کلمہ پڑھ لے، تو اس کے باپ نے کہا آتے ابو القاسم، ابو القاسم کی بات مان لیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں دیکھا کہ نابینا لاٹھی پکڑ کے کہا کہ کون ہو، کہ یہودی ہو، کیا کرتے ہو؟ خیرات مانگتا ہوں۔ کیوں؟ کہ جب کمانے کے قابل نہیں رہا تو حضرت عمر رو پڑے کہ جوانی ہم نچوڑیں اور غربت میں ان کو بھیک مانگنے پہ مجبور کر دیں، یہ اسلامی فلاحی ریاست کے خلاف ہے۔ ایک یہودیہ کا جنازہ گزرا، آپ کھڑے ہو گئے،
صحابہ نے کہا انہا یہودیہ، یہ تو یہودی عورت تھی۔ آپ نے کہا میرے کھڑے ہونے سے ان کے زخمی عزیز و اقارب کے زخم پہ کچھ پھاہا، کچھ مرہم پٹی، کوئی ڈریسنگ تو آئی ہوگی۔ دکھ درد میں شریک ہونا، ان کے معاش پریشانی ہے تو معاشی مدد کرنا، حالانکہ یہ حقوق تھے جب دیے جا رہے تھے تو کفر کا دائرہ روز بروز تنگ ہو رہا تھا، اسلام کا دائرہ پھیل رہا تھا، اور جب یہ حقوق دینا چھوڑ دیے تو پھر کفر کا دائرہ سخت ہو گیا۔ پھر وہ جو غیر مسلموں کے حقوق نہ دینے کی باری تھی، پھر آپس میں مسل کی اختلاف پہ اتنی شدت، اتنی حدت، اتنی گرمی، اتنی تنگی آئی کہ زبانیں زہر اگلنے لگیں، اور خطیب شعلہ نوا اور خود آگ لگا دینے والا یہ ٹائٹل ہونے لگے، حالانکہ یہ سنت سے ثابت نہیں تھا۔ تو گزارش یہ تھی کہ اسلام وہ دین ہے جو غیر مسلموں کے حقوق کی فہرست دیتا ہے، ان کو جینے کا حق ہے، آبرو کا حق ہے، گھر بار کا حق ہے، کمائی کا حق ہے، معیشت کا حق ہے، مذہبی اقدار کا حق ہے، مذہبی عبادت گاہوں کا حق ہے، دکھ درد میں شریک کا حق ہے۔ اگر ہم یہ حق دیں گے تو اس میں ہمارے اندر بھی سافٹ کارنر رہے گا، ان کو ہمیں قریب سے دیکھنے کا موقع ملے گا، اور سیکنڈ ون، ان کے لیے اسلام کا امن کا دروازہ کھل جائے گا۔ اور اگر یہ نہیں کریں گے تو حبس، تنگی، گھٹن، جا پڑوسی کے گھر کی آگ بجھا، آگ کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ میں نے 2-4 تلخ مثالیں آپ کو بیان کی کہ اگر کافروں کے حق نہیں دیں گے تو پھر اگلی آگ اپنے ہم مسلک لوگوں کو دی جائے گی۔ ان کی سیرت رحمت عالم کی کانفرنس تو کوئی کانفرنس نہیں ہے، کانفرنس وہ ہے جو ہم انعقاد پذیر کرتے ہیں، اور اگر کوئی اشتہار پھاڑ دے گا تو 1.5 فٹ کا اشتہار 50 روپے کا، اس کی توہین رسالت مآب کی توہین تصور کی جائے گی، اور اس کو عمر بھر کے لیے قید کروانا اپنے لوح اعزاز سمجھا جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب۔